ہادم اس بچے کو اسکول میں داخل کرواؤ اور اس کے گھر کا خرچہ بھی بڑھو۔ برہان جو گجرے ہاتھ میں پکڑے ان کی خوشبو خود کی سانسوں میں بڑھ رہا تھا۔ گجرے سر پر رکھتے سنجیدگی سے ہادم کو بولا جو آگے والی سیٹ پر ڈرائیور کے ساتھ براجمان تھا۔ جو حکم سائیں۔ ہادم نے تیزی سے سر ہم کیا۔ ابھی تک کھانا بنا نہیں۔ برہان جو گھر میں آ چکا تھا آیت کو کچن میں مصروف دیکھ نیلی آنکھیں حیرت سے بڑی کر گیا، جیسے اس کو شاک لگا ہو۔ میرے 2 ہی ہاتھ ہیں، میں مشین کی طرح چلنے سے تو رہی، بس روٹی کا کام ہی ہے۔ ہاتھ جو روٹی بنا رہی تھی اچانک سے برہان کی آمد اور کہنے پر مصروف سے انداز میں بولی، ٹھیک ہے جناب، پھر ایسے کریے، کام بعد میں پورا کرنا، ابھی میری طرف متوجہ ہو جاؤ۔ برہان جو اس کے بالکل سامنے شرف کے ساتھ لگے کھڑا تھا دور سے 4 قدم لیتے اس کے مقابل آیا اور اس کو بازو سے پکڑتے خود کی طرف موڑا۔ ارے! آیت جس کی لاسٹ روٹی پک رہی تھی منہ کرے برہان کو گھور گئی۔ برہان نے جلدی سے چولہا بند کیا تھا۔ آنکھیں بند کرو۔ برہان نے محبت سے اس کو دیکھتے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے بند کرنے چاہی۔ کیا ہو گیا ہے؟ آیت تو جیسے تنگ ہوئی تھی۔ ابھی نہیں۔ برہان جو گجرے اپنی جیب سے نکال بیگ سے نکالنا شروع ہوا تھا آیت کو آنکھیں کھولتے دیکھ تیزی سے بولتے ٹوک گیا۔ برہان نے گجرے شرح پر رکھتے محبت سے آیت کا دایاں ہاتھ پکڑا تھا جس پر آٹا بھی لگا ہوا تھا۔ برہان نے اپنا رومال نکالا تھا اور دھیرے سے ہاتھ صاف کیا اور بنا دیر کے محبت سے پھولوں اور کلیوں سے مہکتا گجرا اس کے نازک سی بازو میں ڈالا۔ آیت نے فور سے آنکھیں کھولی تھی جبکہ گجرے کو خود کے ہاتھوں میں دیکھ کالی سیاہ آنکھیں مقابل پر ٹھہرائی۔ آج آتے ہوئے روڈ پر ایک بچے سے ملاقات ہوئی۔ برہان نے محبت سے ویسے ہی آیت کا ہاتھ پکڑتے اس کو خود کے قریب کیا۔ یوں کہ برہان شرف سے ٹیک لگائے کھڑا تھا اور آیت مقابل کے بالکل سامنے یہ گجرے وہی بچہ بیچ رہا تھا۔ مجھے اچھا لگے تمہارے لیے خرید لیے۔ جانتی ہو آیت جب بھی کسی میٹنگ کے لیے جاتا تھا اکثر سڑک کے کنارے پر ایسے گجرے دیکھتا تھا۔ بہت سے لوگ میری آنکھوں کے سامنے وہی کھڑے کھڑے اپنے چاہنے والوں کو پہنا دیتے تھے۔ میں اکثر سوچتا تھا کہ یہ پل میرے حصے میں کب آئے گا، اور آج جب میں نے دیکھا تو میں نے اس پل کو خود کے حصے میں قید کر ڈالا۔ ان گجروں کو ایسے ہی پہن کر رکھنا۔ میں چاہتا ہوں یہ پل میری ہر شام کا حصہ بن جائے۔ برہان گمبھیر سے لہجے میں چور گویا ہوا تو آیت نے کالی سیاہ آنکھوں کی باڑ نیچے جھکا یوں کہ وہ دھڑکتے دل کی سانسوں کو مقابل کے دل سے دھڑک سکے۔ برہان نے محبت سے اس کا ہاتھ ویسے ہی پکڑتے خود کے دل والے مقام پر رکھا۔ آیت کی پلکیں خود بخود ہی مقابل کی نیلی آنکھوں پہ ٹھہری۔ یہ دل ہمیشہ تمہارے قریب ہوتے ہی زوروں سے دھڑکتا ہے، بالکل ویسے جیسے تمہارا دل دھڑکنا شروع کرتا تھا۔ یہ دل ہے تو آیت میری سانسیں تمہارے لیے مہکتی ہیں۔ برہان جو محبت کے اس لمحے میں پوری طرح کھو چکا تھا ویسے ہی گمبھیر سے انداز میں بولتے آیت پر جیسے خود کا سحر چھوڑ گیا، وہ بھی جیسے اس لمحے میں کہیں گم ہو جانا چاہتی تھی۔ برہان ویسے آیت کا ہاتھ اپنے سینے پہ رکھتے اس کے مزید قریب ہوا، یوں کہ چند انچ کا فاصلہ دونوں کے درمیان ہی قائم رہ گیا تھا۔ مقابل کیسے اچانک سے قریب تر ہو جانے سے آیت کی سانسیں تیز تر ہوئی، پلکیں اٹھتی تو کبھی گرتی۔ برہان اپنا بایاں ہاتھ اٹھاتے کھوئے سے انداز میں آیت کا چہرہ خود کے مزید قریب کرتے چند انچ کا فاصلہ خود ختم کرنا چاہا۔ آیت بھی اس سے پہلے فاصلے ختم ہوتے ملازمہ کی آواز سے برہان کے ارمان اس کے دل میں ہی آ بڑھتے رہ گئے۔ آیت تیزی سے مقابل سے دور ہوئی تھی۔ آیت کی ٹانگیں جیسے خود کے احساس کو محسوس کرتے کانپنا شروع ہوئی تھی۔ آیت بی آپ کے دوپٹے استری کر دیے، کھانے میں مدد کروں؟ ملازمہ جو خود کے دھیان سے چلتے کچن میں داخل ہوئی تھی سامنے ہی اپنے بڑے صاحب کو کھڑے دیکھ گھبراتی بولی، فی الحال کسی بھی مدد کی ضرورت نہیں، جب تمہاری آیت بی کو مدد چاہیے ہوگی وہ خود ہی تمہیں آواز لگا لیں گی۔ اس سے پہلے آیت کچھ بولتی برہان نے تیزی سے ملازمہ کو جواب دیتے جانے کا جیسے حکم دیا ویسے مقابل نے ملازمہ کے جاتے تیزی سے آیت کو خود کی طرف کھینچا تھا، یوں کہ وہ لڑکھڑاتے مقابل کے قریب آئی۔ جبکہ آیت نے گھبراتی سانسوں سے مقابل کو دیکھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آج کا ڈنر ہم کہیں خوبصورت رات میں باہر کر کے آئیں۔ برہان گمبھیر لہجے میں اس کے سرگوشی نما انداز میں گویا ہوا تو آیت نے فوراً سے نظر چرائی تھی۔
جبکہ جیسے خود کی محبت یاد آئی، کالی سیاہ آنکھوں کے پلکیں اٹھاتی، کوئی ضرورت نہیں، جو کر پر بنا ہے وہی کھانا ہے، وہ بنا لحاظ سے کہ تنگ کر بولی۔ تو مقابل اس کے ایسے اچانک سے چنگارنے پر خاموش ہوتا اس کو چھوڑ گیا۔ آیت فوراً سے برہان سے دور ہوتے سالن نکالنا شروع ہوئی، جبکہ برہان کے کچن سے جاتے ہی آیت کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ رنگ گئی۔ تبھی وہ شب پر پڑے دوسرے گجرے کو اٹھاتے، محبت سے اس کی خوشبو کو سانسوں میں بھرتے اپنی کلائی میں پہن گئی۔ دل میں ایک عجیب ہی لہر دوڑی تو وہ خود سے ہی شرماتی کچن کے ڈور کی طرف دیکھ گئی۔ لاہور کیا بات ہے مسٹر سہان، آپ اور کچن میں حور جو تیار ہوتے ناشتے کے لیے نیچے آئی تھی، سہان کو کچن میں ناشتہ بناتے دیکھ حیران سی ہوتی وہیں قریب بیٹھی۔ اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ مجبوری ہے میری، بیوی تو ناشتہ بنانے سے رہی تو سوچا کیوں نہ آج تمہیں اپنے ہاتھ کا ناشتہ کرواؤں۔ سہان طنز مارتے، ساتھ ہی شہد کتنا میٹھا ہوا، حور نے تیکھی سی گوڑی ڈالی۔ چلو کوئی بات نہیں، آج تو طے ہو گیا کہ مسٹر سہان ماشاءاللہ آپ میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ میرا مطلب میاں بیوی میں سے کسی ایک کو تو کھانا بنانا آنا ہی چاہیے، مجھے نہیں آتا تو کیا ہو گیا؟ آپ کو تو جو کام تمہیں آنا چاہیے وہ مجھے آتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم کوشش بھی نہیں کرو گی۔ سہان حور کے آگے چائے کا مگ رکھتے سرسری سا بولتے، ساتھ ہی مسکرایا۔ مسٹر سہان فکر نہیں کریں، ایک دن آپ کی محبت میں حور یہ بھی امتحان پار کر لے گی۔ حور کہاں اپنی حرکتوں کی وجہ سے باز آنے والی تھی، ایک عدالت سے بولتے سہان کو کہا لگانے پر مجبور کر کے کہیں، دیکھیے آپ نے مجھے جیسی بیوی جو آپ کو ایسے اتنا خوش رکھ سکے۔ حور چائے کا ایک سپ لیتے بیٹھے سے مقابل کے قریب کھڑی ہوئی۔ یہ بھی کوئی خوشی ہے؟ بیویاں تو اس سے بڑھ کر شوہر کے لیے بہت کچھ کرتی ہیں، اور ابھی تک ہمارے رشتے میں ٹھیک سے اپنی رفتار بھی نہیں پکڑی۔ سہان جو اپنے لیے مگ میں چائے ڈال رہا تھا بے دہانی میں بولتے، جیسے حور کو بہت کچھ باور کروا گیا۔ وہ خاموشی سہان کو دے گی، جبکہ اگلے ہی پل آرام سے چیئر پر بیٹھی، کیسا ناشتہ ہے؟ سہان چائے پیتے ساتھ ہی پوچھ گیا، کیا بات ہے آج ناشتہ بائی کے ہاتھ کا؟ زر جو تیار ہوتے آیا تھا ڈائننگ ٹیبل خالی دیکھ کر کچن میں گھسا۔ سامنے ہی بائی اور بابی کو دیکھ بولتے، حور کے ساتھ ہی بیٹھا، تمہیں کیا ہوا زر؟ سہان کو زر کے لیے چائے ڈالتے دیکھ حور کو کوہنی مارتی آئی برو اچکائی، کچھ نہیں یوں نہیں جانا ہے؟ حور سوچ جھٹکتے اداسی سے پوچھ کے، ظاہر سی بات ہے جانا ہے۔ زر سہان سے چائے پکڑتے ساتھ ہی جواب دے گیا، چلو پھر میں بیگ لے کر آتی ہوں۔ حور چائے اٹھاتے وہاں سے گئی تو سہان نے حیرانگی سے اس کو جاتے دیکھا، چونکہ وہ ناشتہ مکمل کر کے نہیں گئی تھی۔ لگتا ہے بھائی بابی کو آپ کے ہاتھ کا ناشتہ اچھا نہیں لگا۔ زر اپنی ہنسی کو کنٹرول رکھتے گویا ہوا تو سہان نے تیکھے سے انداز میں اس کو گھورا۔ میر پور آیت برہان جو سیڑھیاں تیزی سے پھلانگتے بلند آواز میں بولا تھا، آیت کو کچن میں کھڑے ہی ڈرا گیا۔ وہ جو آملیٹ مقابل کے لیے بنا رہی تھی توڑتے سارا شرک پر گر گئی۔ گرا کے تم نے کیوں اتارے؟ وہ جتنا بلند بولا تھا اتنا ہی تیزی سے اس کے اوپر آتے سوال ہوا کہ تمہاری کلائی میں دیکھنا چاہتا ہوں، اسی لیے محبت سے لایا تھا۔ اگر مجھے یہ ٹیبل پر ہی سجانے ہوتے تو میں ان کی جگہ گلدستہ دے آتا۔ برہان بنا اس کی گھڑی کو بنا کسی ہاتھ میں لائے اپنی رفتار پکڑتے گویا ہوا تو ساتھ ہی اس کے نازک سے ملائم ہاتھ پکڑتے گجرے واپس سے پہنائے۔ بتا دو کیا چاہتے ہو، تمہاری ناشتہ بناؤں یا بھی ان گجروں کو پہن کر بیڈ پر بیٹھ جاؤں؟ کیونکہ ان کو پہن کر مجھ سے یہ کچن کا کام نہیں ہوتا۔ اور ایک بات، اس سے پہلے برہان اس کی بیلٹ والی بات پر جواب دیتا، آیت نے درمیان میں بولتے مقابل کو انگلی اٹھاتے روکا۔ یہ گجرے دھیان سے دیکھو، پوچھ رہے ہیں اب کہ آیت نے اپنی کالی سیاہ آنکھوں کو بڑا کرتے مقابل کے سامنے بازو کو ہوا میں اٹھایا۔ تھوڑی دیر اور ہے پھر ان کا رنگ چلا جائے گا، پھر یہ کسی کام کے نہیں رہیں گے۔ اگر گجرے میری کلائی میں اتنے اچھے لگے ہیں تو آتے ہوئے آج پھر گجرے لیتے آنا۔ آیت بہت آہستگی سے بولی تو برہان کا دل جیسے کسی کھائی میں گرنے جیسا ہوا۔ آج آیت نے پورے حق سے جیسے برہان کو گویا ہوا تھا۔ وہ تو حیران سا ہوتا اپنے ڈمپل نمایاں کر گیا۔ تم چاہتی ہو میں تمہارے لیے یہ لو؟ مستعصی سے لہجے میں بولا۔ ہاں، آیت جس کی زبان آج کینچی کی رفتار لیے چل رہی تھی اپنی فرمائش پر خود پر حیران ہوتی نچلا ہونٹ اپنے درمیان کے دو دانتوں میں دبا گئی۔
آج چاہے کچھ بھی ہو جائے تازے گجرے رات کو تمہاری کلائی میں مہکتے تمہیں ملیں گے۔ برہان اس کی شرماتی نگاہوں کو اچھے سے محسوس کر گیا تھا، دل بے انتہا اس کو ایسے دیکھ خوش ہوا تھا۔ اور گمبھیر سے لہجے میں بولتے آیت کے ہاتھوں کو پیار سے پکڑتے بڑے بڑے اپنے لبوں سے چوم گیا۔ آیت جو پہلے کنفیوز ہو چکی تھی مقابل کے اچانک سے کرنے والی عمل پر آنکھیں پھاڑ جھپکائی۔ مقابل نے غور سے اس کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھا جو مقابل کے ہلکے سے لمس پر ہی لال ہو چکا تھا۔ اگر گجرے رات نہ لا پائے تو آیت ہود کی نروس دور کرنے کے لیے واپس سے آملیٹ بنانے کے بہانے سے دور ہوتے بولی، چاہے کچھ بھی ہو جائے آج رات گجرے لے کر ہی آؤں گا۔ اگر تم نے کوئی پہلی بار اس سے فرمائش کی برہان شاہ اپنی بیوی کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، یہ تو پھر بھی بہت معمولی سی چیز ہے۔ ویسے بھی میری بیوی بہت انمول ہے۔ برہان اس کو اپنی نظروں کے حصار میں رکھتے محبت سے گویا ہو تو آیت اس کے انداز پر دھیمی سی مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ڈمبل کہہ کر گئی، جیسے بتایا گیا ہو اس کو اپنی یہ تعریف اچھی لگی۔ سوچ لو کہ ایسا نہ ہو بیوی کی طرح گجرے بھی آج انمول ہو جائیں۔ وہ دبی سی ہنسی چہرے پر سجاتے مقابل کی نیلی آنکھوں سے سرسی سا دیکھ گئی، فکر نہیں کرو، میری زندگی میں صرف ایک انمول میری بیوی ہے، گجرے میں لے آؤں گا۔ آیت جو آملیٹ بنا چکی تھی پلیٹ میں ڈالتے برہان کے سامنے کر کے محبت سے پلیٹ لیتے ٹیبل کی طرف گیا۔ آیت اس کو جاتے دیکھ ہلکے سے مسکرائی۔ لاہور بابا اچانک سے میرپور جانے کا پروگرام۔ سہان جو آفس میں اپنی ایک میٹنگ میں مصروف تھا، کرام کے میسج میٹنگ کل پر چھوڑتے تیزی سے گھر واپس آیا تھا۔ بس بیٹا سوچا برہان کی خبر خود جا کر لے، اس سے ملاقات بھی ہو جائے گی۔ سلطان اپنے بیٹے سے ملتے آرام سے بیٹھے تو سہان اکرام کو ملتے ان کے ساتھ ہی براجمان ہوا۔ اگر آپ کو برہان سے ملنا ہی تھا تو اس کو یہاں اپنے پاس بلوا لیتے، آپ کو ایک ساتھ اتنا سفر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ سہان ان کی صحت کا سوچتے فکر سے گویا وہ اپنے بیٹے کے انداز پر ہلکے سے مسکرائے، جبکہ اکرام کے لب بھی استعمال پاس کر کے السلام علیکم بابا سائنسدار جو حور کے ساتھ یونٹ سے واپس آیا تھا ان کو دیکھ خوشی سے اپنے بابا کی طرف لپکا۔ آپ آنے والے تھے، آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ میں آپ کو خود لینے آتا۔ زار ان کے سینے سے لگے بولا تو وہ پیار سے اس کے ماتھے کو چوم گئی۔ تبھی حور اکرام کو ملتے سیدھے سلطان شاہ کے گلے لگی۔ ہماری بڑی بیٹی کیسی ہے؟ وہ محبت سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے درخت کر گئے۔ میں ایک دم ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ آپ ناز امی کو کیوں نہیں لائے؟ وہ جو ان کے ساتھ لگے ہی بیٹھی تھی اپنا بتاتے ایک ہی سانس میں پوچھ کی، ہم نے تو کہا تھا آپ کی ناز امی سے کہ ہمارے ساتھ چلے، لیکن شاید وہ چاہتی ہے کہ ان کی بیٹی خود ملنے آئے۔ سلطان شاہ حور کے سر پر پیار دیتے ناز بیگم کا پیغام سنا گے، چلیے ٹھیک ہے، میں خود ہی کسی دن اکیلی صاحبال کا چکر لگاؤں گی، ہم دونوں چلیں گے۔ ذرا تیزی سے بولا تو حور نے سر ہلاتے ہاں میں ہاں ملائی۔ چلو پھر بیٹا ابھی ہم نکلتے ہیں، ٹائم ہو گیا۔ سلطان شاہ گھڑی پر ٹائم دیکھتے اٹھے تو حور بھی ان کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ یہاں ہمارے پاس رہنے والے نہیں؟ حور اکرام کو بھی کھڑے ہوتے دیکھ چونکے انداز میں پوچھ گئی۔ بیٹا ہم لوگ میر پور برہان کے پاس جا رہے ہیں، اس کو سرپرائز دے گے۔ سلطان شاہ کی تیزی پر ہلکے سے مسکراتے شکت بڑے لہجے میں گویا ہوئے، جان آئی میں برہان بھائی ہوں تو خوشی سے چہک اٹھی تھی، بابا سائیں میں بھی آپ کے ساتھ آؤں پلیز، مجھے بھی ان کو سرپرائز کرنا ہے۔ حور نے بچوں کی طرح ان کا ہاتھ پکڑا تو وہ اس کے معصوم چہرے کو دیکھانے کی اجازت دے گے۔ بابا سائیں یہ وہاں کیا کرے گی؟ میرا مطلب اس کے پڑھائی۔ سہان اچانک سے بابا کے ہاں کرنے پر حیران ہوتا اشتیاق سے بولا، میری پڑھائی ہے، میں دیکھ لوں گی، ویسے بھی کچھ دن کی بات ہے۔ وہ متحد سی بولتی ساتھ ہی سہان کو آنکھیں نکال گئی کہ خبردار اگر تم نے دربار میں ٹانگ اڑائی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ زار اپنے بھائی کو لب بھیجے دیکھ دبی سی مسکراہٹ چہرے پر سجاتے کہہ کر دل میں ہی دبا گیا، شاہ فکر نہیں کرو، حور کل ہی ہمارے ساتھ واپس آ جائے گی۔ سلطان شاہ نے اپنی بیٹی کو اتنی فکر کرتے دیکھ یہ کہتے بے فکر کرنا چاہا، ٹھیک ہے بابا۔ وہ سیسی سا حور کو دیکھتے گویا ہوا، مجھے صرف 5 منٹ دے، میں آتی ہوں۔ تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بھاگی۔ سلطان تو یہاں، کیسا لگا میرا سرپرائز؟ برہان گالوں پر ڈمپل نمایاں کرتے ہاتھ کھولے اماد کے سینے سے لگا تو وہ شاخ سے کھلا منہ بند کرتے زور سے اس کو گلے لگا گیا۔ میں نے بولا تو تھا یار کہ میں اس میٹنگ کو خود دیکھ لوں گا۔ اماد جو خوش ہو چکا تھا برہان سے الگ ہوتے اب کے بولتے منہ بنائے، میرے بھائی میں میر پور کام سے فارغ ہو چکا تھا، کچھ خاص کام نہیں تھا وہاں، اس لیے جیسے ہی ہاشم نے بتایا کہ تو ملتان میٹنگ کے لیے نکل گیا ہے
تو بس میں نے طے کر لیا کہ آج کی میٹنگ میں تیرے ساتھ ہی یہاں کی چیکنگ کروں گا۔ برہان عماد کے ایک بار اور گلے لگتے پیار سے بولا تو عماد زندگی سے بھرپور خوش ہوا۔ بادشاہ تجھے ایسے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، یہ کام اتنا ضروری تو نہیں تھا، تو لاہور آتا، وہ بھی کل والی میٹنگ میں جہاں تیری سب سے زیادہ ضرورت پڑنے والی تھی۔ عماد اس کو برہان کا ایسے ملتان آنا اچھا نہیں لگا تھا۔ ہلکے پھلکے سے انداز میں برہان کو بولا کیا مسئلہ ہے، تو ایسے کیوں کہہ رہا ہے، تو خوش کم اور مجھے دیکھ پریشان زیادہ ہو گیا ہے۔ برہان بھی تو اپنے نام کی طرح ایک انوکھی شخصیت کا مالک تھا، وہ اکثر لوگوں کو ان کے چہرے سے ہی پہچان جاتا تھا۔ میں اور تمہیں دیکھ نہ خوش، عماد نے جلدی سے اپنی گھبراہٹ اور ہڑبڑاہٹ پر قابو پاتے مقابل کے گلا مرچ سے زیادہ تجھے دیکھ کوئی بھی خوش نہیں ہو سکتا۔ اور رہی بات مسئلے کی، عماد نے آپ کے برہان کو آگے چلنے کا آنکھوں سے اشارہ کرتے نظر ادھر ادھر پھر برہان عماد کے ہمراہ قدم اٹھاتے سامنے ویٹر کے ٹیبل کی طرف اشارے پر آرام سے براجمان ہوا۔ کوئی مسئلہ نہیں، تو اب مجھے یہ بتا کیا کھائے گا۔ عماد ویٹر کو آرڈر لینے کا اشارہ کرتے برہان سے مخاطب ہوا۔ جو تم منگوائے گا میں کھا لوں گا۔ برہان نے سرسی سا فون کو دیکھا تھا جہاں پر میسج کی بیپ ہوئی تھی، تبھی عماد نے ویٹر کو آرڈر دیا تھا۔ عائد بابی کو بتایا کہ تو یہاں آیا ہے۔ عماد ویٹر کو جاتے دیکھ برہان سے دریافت کر گیا، نہیں میں نے اچانک سے پلان بنایا تو یاد نہیں رہا، اور ویسے بھی میں شام کو ہی اپنے کاموں سے فارغ ہوتے گھر جاتا ہوں، اور اس میٹنگ کے ہوتے ہی سیدھا واپس اس کے پاس ہی جانا ہے۔ آخر کی بات بولتے برہان نے شرارت سے ایک آنکھ دبائی تو عماد مقابل کے انداز پر ہلکے سے مسکرایا، میرا مشورہ مان تو ابھی سیدھا شاپنگ مال جا اور عائد بابی کے لیے ڈھیر ساری شاپنگ کر، جب تک تو شاپنگ سے فارغ ہوگا میں بھی میٹنگ سے فارغ ہو جاؤں گا، پھر ہم دونوں کچھ ایک ساتھ اپنی کچھ شاپنگ کریں گے۔ کیسا لگا میرا آئیڈیا؟ عماد ایک ساتھ بولتے سینڈوچ کھاتے برہان سے استفسار کر گیا۔ بہت کوئی بکواس پلان ہے، عائد کو میری شاپنگ تو کبھی بھی پسند آنے والی نہیں، ویسے بھی وہ فضول خرچی کے بہت خلاف ہے۔ برہان جوس کی ایک گھونٹ پیتے عماد کو بول گیا، تو عماد نے منہ لٹکایا، چونکہ وہ اب مزید تو اس کو روک نہیں سکتا تھا۔ وہ جتنی کوشش کرتا کہ برہان اس میٹنگ میں نہ جائے اتنا ہی وہ دلچسپی لیتا۔ میٹنگ کب ہے؟ ان لوگوں کو کافی دیر ہو چکی تھی ہوٹل میں آئے ہوئے، اور ابھی تک دوسری پارٹی برہان کو نظر نہ آئی، تو وہ صوفے سے ٹیک لگاتے اپنی گھڑی پر سرسی سی نظر دوڑا گیا۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا میرے بھائی کی اس میٹنگ میں کچھ نہیں رکھا، ابھی بھی میری بات مان، تو تھوڑی ملتان سے عائد کے لیے شاپنگ کر لے۔ عماد نے فون پر ہی میٹنگ کی ڈیٹ آگے کرنے کا بول دیا تھا۔ برہان کو پھر اکسانا چاہا، یہ لوگ کون ہیں جو ایک میٹنگ کے لیے اتنا انتظار کروا رہے ہیں؟ برہان کو انتظار پر ہی جیسے غصہ اود آیا تھا، وہ اب کے عماد کو چھوڑ سیدھے اپنے آفس کے آہستہ آپ سے مخاطب ہوا۔ انہوں نے ڈرتے سرسی سے عماد کو دیکھا جو ان کو وہاں سے جانے کا اشارہ کر رہا تھا۔ سنائی نہیں دیا؟ فائل دو۔ برہان جس نے فائل کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تھا اپنے ہی ورکر کو نظریں جھکائے کھڑے دیکھ غصے سے بھڑکتے گویا ہوا، تو اس نے فور سے سوری بولتے فائل برہان کے آگے کی۔ شام میں بتاتا ہوں۔ عماد تیزی سے برہان کے قریب ہوا۔ خوش آمدید۔ ابھی برہان جو فائل کا جائزہ لینے لگا تھا، کانوں کے سماعتوں سے ٹکراتی آواز سن پلٹا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا اتنے بڑے لوگ یہاں ملنے والے ہیں۔ بہرور چوہان آنکھوں سے گلاسز اتارتے برہان کے سامنے ہوتے سلام کے لیے ہاتھ آگے بڑھا گیا۔ برہان نے ایک نظر اپنے ساتھ کھڑے شخص کو دیکھ سرسی سے عماد کو دیکھا، آپ کی تعریف۔ برہان نے ہاتھ ملاتے رگے تن استفسار کے شاہ 2 منٹ میرے ساتھ چل۔ عماد برہان کو بازو سے پکڑے سامنے کھڑے بہرور چوہان کو قہر بڑی نظر سے گھورتے گویا وہ برہان شاہ، ہم بھی اسی میٹنگ کا ایک حصہ ہیں، میرے خیال سے جو بھی بات اب ہوگی میرے سامنے ہی ہوگی۔ تمہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں کہ مجھے بات کہاں کرنی ہے اور کہاں نہیں، اور ایک بات اپنے دماغ میں اچھے سے بٹھا دو، جتنی مرضی کوشش کر لو وہ زمین تمہیں کوئی بھی نہیں دینے والا۔ عماد برہان کو بازو سے چھوڑ سیدھا 2 ٹوک کہتے بہرور چوہان کو اس کی اوقات بتا گیا۔ عماد شاہ، ہمارے صبر کو آزماؤ مت، ہم نے بہت شرافت سے تمہیں سمجھانا چاہا تھا کہ اگر تم نہیں سمجھنا چاہتے تو تمہارا ہی نقصان ہے، کیونکہ اس زمین پر تو ہماری فیکٹری بنے گی اور وہ ہر حال میں بنے گی۔ بہرور کا بھائی جو اس کے ساتھ ہی کھڑا تھا غصے سے عماد کو بولتے میٹنگ روم کی طرف کیا۔ مسٹر عماد، جو بھی آپ مسٹر برہان شاہ کو بتانا چاہتے ہیں بتائیے، لیکن میری آپ سے ریکویسٹ ہے مسٹر برہان شاہ۔ بہرور چوہان بہت نرمی سے بولتے برہان کو مخاطب کر گئے کہ ایک بار ہماری بھی بات سن لیں، اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ سنانا۔
بہرور اپنی بات مکمل کرتے سیدھا آگے بڑھا تو برہان نے بمیں اچکا عماد کو دیکھا جو غصے سے ان کو جاتے دیکھ چپا براجمان ہوا۔ شاہ یہاں کیا چل رہا ہے؟ کون ہے یہ لوگ؟ فائل پر تو کسی فردوس ملک کا نام لکھا ہوا ہے اور جن سے تیری ڈیل ہوئی ہے وہ کوئی شاہ لوگ ہیں، تو پھر درمیان میں یہ بہرور انڈسٹری کیا کر رہی ہے؟ برہان نے، جس نے بہرور کے کوٹ پر چھوٹا سا بہرور انڈسٹری نام لکھا پڑھ لیا تھا، عماد کے سامنے فائل ٹیبل پر پٹھاتے ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے بیٹھا۔ بات ساری یہ ہے جس زمین پر ہم لوگ اپنا ہوٹل کھڑا کرنے کا پلان کر کے آئے ہیں وہ فردوس ملک کی ہے۔ انہوں نے وہ زمین بہت مجبوری میں ہم پر یقین کر کے بیچی ہے۔ اس عورت کا میاں کچھ مہینے پہلے خدا کو پیارا ہو گیا تھا۔ میں بھی پہلے اس بہرور چوہان کو نہیں جانتا تھا۔ ہماری ٹیم نے ہی مجھے فردوس ملک سے ملوایا تھا۔ جب میں فردوس ملک سے ملا تبھی اسی دن میری ملاقات بہرور چوہان سے ہوئی۔ یہ وہی چلا ہے جہاں پر فردوس ملک سے میں ملنے والا تھا۔ تبھی مجھے پتہ چلا کہ فردوس ملک کی جو زمین ہے وہ یہ خریدنا چاہتا تھا، لیکن اس کے شوہر نے وہ زمین اس کو بیچنے سے صاف انکار کر دیا، کیونکہ ان کو کسی نے بتایا تھا کہ بہرور چوہان کوئی ٹھیک انسان نہیں، ابھی یہ ان کے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ جب فردوس ملک کا شوہر وفات پا گئے، سب کچھ فردوس ملک نے خود مجھے بتایا۔ ان کو تو اپنے شوہر کی موت کے پیچھے بھی اسی کا ہاتھ لگتا ہے۔ بہرور چوہان نے کافی دھمکیاں اس بیوہ عورت کو دی کہ اگر زمین اس نے اس کو نہ بیچی تو یہ اس کے بیٹے اور بیٹی کو مار دے گا۔ ابھی یہ چل رہا تھا جب میں ان کے پاس زمین خریدنے کو چلا گیا۔ میں تبھی ان کی زمین خریدتے ان کو راتوں رات ہی ملک سے باہر روانہ کر دیا۔ اس کا مطلب زمین اب تمہارے نام ہے۔ برہان ساری باتیں جو غور سے سن رہا تھا سنجیدگی سے درمیان میں ہی سوال پوچھ کے ہاں میرے نام ہے۔ عماد نے سردار بڑھتے جواب پاس کیا، تو پھر یہ ابھی پیچھے کیوں ہے؟ عماد کا جواب سے برہان کے دماغ میں الجھنیں پیدا ہوئی۔ برہان کے دماغ میں الجھنیں پیدا ہوئی۔ یہ اب مجھے بول رہا ہے کہ میں وہ زمین اس کو دوں تاکہ یہ اپنی فیکٹری وہاں بنا سکے۔